فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کا، کیونکہ میں ہی ان کا نسب اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ یعنی ان کا جو نسب ہے وہ والدہ کی طرف سے چلتا ہے، ویسے ہر ایک نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن یہ واحد نسب ہے جو ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہی اعزاز ہے، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ صحیح البخاری کی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جی؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اتنی محبت سے، لاڈ سے، پیار سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو اس سے لاڈ کرے گا، محبت کرے گا، فرمایا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور نے ایک اور مقام پہ فرمایا، انما فاطمہ تو شجنۃ منی۔ حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ میرے لیے ٹہنی کی طرح ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا آخری وصال کا وقت آیا، قریب الوصال حضور تھے آخری ایام کے اندر، تو ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، سرانے کے پاس بیٹھی، حضور سے کچھ سرگوشی کی، کچھ آپس کے اندر باپ بیٹی کی کوئی بات چیت ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ کہتی ہیں پھر میں دیکھتی رہی، تھوڑی دیر گزری، پھر میں نے دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ جب وقت گزرا، بعد کے اندر کہتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، میں نے آج عجیب منظر دیکھا کہ آپ پہلے رو رہی تھی اور بعد کے اندر آپ مسکرا رہی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ وجہ یہ تھی کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرا اسی مرض وصال کے اندر، اسی مرض کے اندر ہی میرا وصال ہو جائے گا، میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں میں رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر گزری، جب حضور نے مجھے روتا دیکھا تو حضور نے فرمایا ہے فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اہل بیت اطہار کے سارے گھرانے میں سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملاقات کرے گی؟ کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ تو میں مسکرانے لگی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدۃ النساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار، ملکہ بنا دیا، کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فرماتی ہیں پھر میں مسکرانے لگی۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں فرمایا ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو اگر تم نے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا کہ دوسری فرمایا کہ میری اطرت یعنی میری اہل بیت اطہار ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہرگز یہ جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گی اور اکٹھے ہوں گے، اور فرمایا تم میرے بعد دیکھتے ہیں کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یعنی کتاب اللہ سے کیا سلوک کرتے ہو اور میری اہل بیت اطہار سے کیا سلوک کرتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ان میں سے پہلی کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، فرمایا اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری فرمایا میری اہل بیت اطہار ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز، صبح کے وقت فرماتی ہیں کہ ایک نقش و نگار والی چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن ابن علی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت امام علی مقام حضرت مولا حسین آپ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اتنی دیر گزری، حضرت مولا علی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما دیا۔ یہ چادر تطہیر ہے، یہ وہ عظیم چادر ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چاروں نفوس قدسیہ کو داخل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا
ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ ہے اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کے گناہ کو دور کرنے کا اور ہر قسم کے شک و نقص کی گرد تک بھی اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ آیت ہے سورہ احزاب کی جو میں نے تلاوت کی، حضور نے اس کو دعا کے اندر شامل فرمایا۔ ایک اور روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اطہار سے متعلق بے شمار روایات ہیں، لیکن چند مخصوص جو روایات ہیں وہ ان کو کروں گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک روایت حضرت عباس بن عبد المطلب آپ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین چہروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جیسے جذبات سے عاری ہوں، جیسے وہ ہم سے نفرت کرتے ہوں۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر شدید جلال کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب تک وہ تم سے ٹوٹ کر محبت نہ کرے۔ ایک روایت حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملتی ہے، اور یہ بھی صحاح ستہ کی اکثر و بیشتر کتب کے اندر موجود ہے، اور حضرت عباس بن مطلب فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ گفتگو کو روک دیتے۔ ہم حضور کی بارگاہ میں اس بات کی ہم نے شکایت کی، یعنی جب بھی آپس کے اندر باتیں کر رہے ہوتے اہل قریش، ہم جب اہل بیت کو جب دیکھتے تو خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے، یا ہم سے منہ پھیر لیتے، دور ہٹ جاتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اہل قریش ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہم سے دور بھاگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما بال اقوام یتحدثون فاذا رأى الرجل من آل بیتی قطعوا حدیثهم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم اللہ ولقرابتهم منی۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں تو گفتگو کو روک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں گفتگو کو۔ فرمایا اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان یعنی اہل بیت اطہار سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے، ان کے دلوں کے در ایمان ہی داخل نہیں ہوگا، ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت حضور نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آج کے اس دور کے اندر ضروری ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ آج جب کئی اور انتشار اور فتنہ اور فساد جہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں اہل بیت اطہار سے دور کرنے کے لیے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر، اپنی اولاد کے سینوں کے اندر منتقل کیا جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر سلسلہ حسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سلسلہ نسب کے۔ سارے نسب حسب فرمایا تمہاری ساری قوم برادریاں، قوم قبیلے سارے ختم، وہاں پہ کوئی سردار نہیں، کوئی کلال نہیں، کوئی عباسی، کوئی نہیں، فرمایا سارے ختم، ایک سلسلہ نسب میرا باقی رہے گا۔ اور ایک روایت حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر ہی راوی ہیں اس روایت کے بھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ کل بنی انثى فإن اصبتهم لأبیہم ما خلا بنی فاطمہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کا، کیونکہ میں ہی ان کا نسب اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ یعنی ان کا جو نسب ہے وہ والدہ کی طرف سے چلتا ہے، ویسے ہر ایک نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن یہ واحد نسب ہے جو
ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہی اعزاز ہے، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ صحیح البخاری کی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا جی؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اتنی محبت سے، لاڈ سے، پیار سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو اس سے لاڈ کرے گا، محبت کرے گا، فرمایا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور نے ایک اور مقام پہ فرمایا انما فاطمہ شجنۃ منی۔ حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ میرے لیے ٹہنی کی طرح ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا آخری وصال کا وقت آیا، قریب الوصال حضور تھے آخری ایام کے اندر، تو ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، سرہانے کے پاس بیٹھی، حضور سے کچھ سرگوشی کی، کچھ آپس کے اندر باپ بیٹی کی کوئی بات چیت ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ کہتی ہیں پھر میں دیکھتی رہی، تھوڑی دیر گزری، پھر میں نے دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ جب وقت گزرا، بعد کے اندر کہتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، میں نے آج عجیب منظر دیکھا کہ آپ پہلے رو رہی تھی اور بعد کے اندر آپ مسکرا رہی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ وجہ یہ تھی کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرا اسی مرض وصال کے اندر، اسی مرض کے اندر ہی میرا وصال ہو جائے گا، میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں میں رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر گزری، جب حضور نے مجھے روتا دیکھا تو حضور نے فرمایا ہے فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اہل بیت اطہار کے سارے گھرانے میں سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملاقات کرے گی؟ کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ تو میں مسکرانے لگی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدۃ النساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار، ملکہ بنا دیا، کیا تو اس پہ راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فرماتی ہیں پھر میں مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام آیا کہ نجران کا ایک گروہ، نصارہ کا ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور ان کے بڑے بڑے جو پادری عیسائی نصارہ کے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا مقصد بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث و مباحثہ، مکالمہ کرنا، مناظرہ کرنا ان کا مقصد تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے وہ پورا گروہ، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد کا نام عمران ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہ بتائیے یہ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یعقوب ان کے والد کا نام ہے۔ پھر وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد کا نام حضرت جناب عبداللہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہ بتائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ نصارہ تھے، بنیادی طور پہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو اتنے میں جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کو بتائیے انہ ہوا کلمۃ اللہ و روح اللہ، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ بنایا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو ان کا پادری کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا کوئی روح بغیر والد کے منتقل ہو سکتی ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ اب ان کا اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی روح بغیر والد کے بھی منتقل ہو سکتی ہے؟ یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے آپ کی طرف پھر یہ قرآنی آیات آپ کی طرف نزول ہوا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی اور گارے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ بنایا، ان کی شکل و صورت بنائی، ثم قال له کن فیکون، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے کون کا لفظ فرمایا؟ مٹی سے بنا ہوا پتلا، بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور ساری انسانیت کا باپ ان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو فرمایا جس طرح آدم کو بن ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، وہی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ بہرحال یہ بات ہوئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ یہ بات درست سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، کیونکہ وہ کچھ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ تو ظاہری بات ہے خدا کا بیٹا ہونے کا اقرار کرتے تھے، تو وہ اس بات کو تو نہیں مان سکتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہو۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات کے اندر درست ہیں تو پھر وقت متعین کریں اور ہم آپ سے مکالمہ کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ وقت متعین ہوا، دوسرا دن گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو لے کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دائیں طرف حضرت امام حسن ہے، بائیں طرف حضرت امام حسین ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہیں۔ اس چادر کے اندر جب یہ لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نجران کے گروہ تھا ان کے سامنے جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات آئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آیا ہوں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آیا ہوں، تم اپنی جانیں لے کے آؤ، میں اپنی جانیں لے کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا ثم نبتہل، پھر ہم اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ حضور دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعائیں جب اس نجران کے قافلے نے ان لوگوں نے سنی، انہوں نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ گروہ بھی سچا ہے اور ان کے نبی بھی سچے ہیں۔ اگر انہوں نے آج ہمارے لیے کوئی بد دعا کر دی ہم قیامت تک ذلیل و رسوا ہوں گے، اس لیے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا۔ حضرت